Bismillahirrahmanirrahim. Issues in public administration, with another lecture on the topic of role of bureaucracy in public administration. We are again together to discuss the role of bureaucracy in making or breaking Pakistan. انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا اور اب کیا ہو رہا ہے، حالات بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے، بیوروکریسی جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن بہتر طریقے سے کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی، بیوروکریسی جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے پڑی، یہ آگے کیسے بڑھی، یہ ساری چیزیں آج ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے پریویو آف دی لاسٹ لیکچر، اس کے بعد واٹ از بیوروکریسی، بیوروکریسی کا پھر ماڈل، ہم بیوروکریسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ویبرز ماڈل، دین فنکشنز آف بیوروکریسی، دا نیچر اینڈ ڈائمینشنز آف بیوروکریسی، سوسائٹی، انکانگروئٹی، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پاکستان's پرائم نیڈ ریئل بیوروکریسی، اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر کچھ ریمیڈیز، کچھ دل کی باتیں کریں گے کہ وہ کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں، وہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کیسی ہو جائے، اس کے اندر کیا کچھ آ جائے جس سے کہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں. اور پھر کوٹ آف دی ڈے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو، فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کو ڈسکس کیا تھا کہ فائنینشیل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں، اور ہم نے الٹیمیٹلی یہ اس سے انڈیوس کیا تھا، ڈیڈکٹ کیا تھا کہ جب تک ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہوں گی ہم دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کا ہر کام جو ہے اس کی جو بیس ہے دیٹ از اکنامکس. اس کے بعد ہم نے بجٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. بجٹ میں کیا ہوتا ہے، بجٹ کہتے کس کو ہیں، بجٹ بنا کیسے، نام کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا تھا، بجٹ کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، بجٹ کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، بہت دلچسپ ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے رول آف بیوروکریسی ان پبلک ایڈمنسٹریشن. کسی ایک لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بات کی تھی بادشاہوں کی یا فرعون کے زمانے کی، یا بڑے بڑے وہ جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، انہوں نے جب فنڈز کلیکٹ کرنے ہوتے تھے، ٹیکس کلیکٹ کرنے ہوتے تھے، یا لوگوں کو بلوانا ہوتا تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے ان کو لوگوں کی ضرورت پڑی. وہ خود تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتے تھے، ان کو لوگوں کی ضرورت پڑی. انہوں نے لوگ رکھنے شروع کر دیے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کلیکٹرز بھی اچھے ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹرز بھی اچھے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے تو یہ زبردستی وہ کام کروا بھی لیتے ہیں. اور وہ زبردستی کام اس لیے کروا لیتے ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، لوگوں کو پتا ہے یہ بادشاہ کے لوگ ہیں یا یہ قبیلے کے سردار کا خاص بندہ ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی بھی غلط کام ہم نے کیا تو ہماری خیر نہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بات مان لو. تو آہستہ آہستہ یہ رسم چلتی گئی. بادشاہوں نے جب اپنی کنگڈمز جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو انہیں اور لوگوں کی ضرورت پڑی، پھر اور لوگ رکھ لیے گئے، پھر اور جب ایکسپینڈ ہوئیں ان کی حکومتیں تو پھر اور لوگ رکھے گئے، لوگوں کا والیوم بڑھتا چلا گیا. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو ایک فل فلیش ڈپارٹمنٹ چاہیے تھا، تاکہ پتا ہو کون سا بندہ کہاں ہے، اس کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور ہمیں اور کتنے لوگ چاہیے اس قسم کا کام کرنے کے لیے. تو یہاں سے ایک اسکیلٹن بننا شروع ہوا بیوروکریسی کا، کہ وہ لوگ جو ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے لیے یا گورنمنٹ کے اداروں کے لیے. تو آج ہم اسی بیوروکریسی کی بات کریں گے
बात हम कहीं से भी शुरू हो ब्यूरोक्रेसी से रिलेट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको खत्म पाकिस्तान पर ही करेंगे, क्योंकि हमारे इश्यूज पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान से कहीं जाना भी नहीं चाहते, वरना अभी तक चले गए होते। तो इसलिए हम पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले से बेहतर हो जाए, ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम बेहतर होना शुरू हो जाए। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम बेहतर होना शुरू होंगे तो बिलीव मी, सबसे पहला चेंज जो आएगा वो हम में आएगा, वो कम्युनिटीज में आएगा। कम्युनिटीज ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगी। जब वो मोटिवेट हो जाएंगी तो वो गवर्नमेंट का हाथ बटाने में खुद कमिट करेंगी अपने आप को कि हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं। वो उनके मददगार साबित होंगी, उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी की यही रविश जारी रही जिस तरह भी है, तो हालात पहले से मुश्किल भी हो सकते हैं। बहरहाल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। विल स्टार्ट विद ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज bureaucracy? Bureaucracy is a complex, hierarchically arranged organization composed of many small subdivisions with specialized functions. आपको मैंने जिस तरह बादशाह की मिसाल दी थी कि बादशाह ने पहले कुछ लोग रखे, फिर उसके बाद उसने कुछ और लोग रखे, फिर अब जो लोग रखे उसने कहा इनको भी तो किसी ने देखना है, इनको भी तो किसी ने मॉनिटर करना है, फिर उसने उनके ऊपर लोग रखे। जब वो लोग रखे तो उसने कहा इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए ताकि उसको भी, वो भी इन लोगों को मॉनिटर कर सके। और उसके साथ साथ फिर ये कॉन्सेप्ट भी आता चला गया, जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्सपैंड होती चली गई और मॉडर्न शेप में जब आना शुरू होगी तो ये भी ख्याल आ गया कि हर शख्स की एक लिमिट होती है। वो कुछ लोगों को, वो जिसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, अगर आपको याद हो हमने पर्सनल मैनेजमेंट में और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि हर बंदे का एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। अगर उसको उस स्पैन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा का कंट्रोल दे दिया जाए तो हो सकता है वो फाल्टर कर जाए, हो सकता है वो कंट्रोल कर ना सके, तो कुछ चीजें जो है वो रैशनलाइज कर ली जाती हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी रैशनलाइज होती 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 आजकल जिस सूरत हाल में है उसमें मैंने आपसे शायद किसी एक लेक्चर में जिक्र भी किया था कि तकरीबन एफपीएससी के थ्रू आए हुए लोगों की जो तादाद है, 15वें ग्रेड से ये काम शुरू होता है और 15 ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक के जो मुलाजिम हैं वो एफपीएससी के थ्रू आते हैं। जो 17वें ग्रेड और उसके बाद के लोग आते हैं उनको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि उनके लिए एग्जाम्स डिफरेंट हैं, उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, और जाहिर है उसके लिए और बहुत सारे प्रीरेक्विजिट्स हैं जो कि शायद 15वें और 16वें ग्रेड की नौकरियों के लिए नहीं है। हमने आपसे कहा था कि 5 लाख लोग इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और उसका 10% जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसका मतलब है तकरीबन 50,000 लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं, वो लोगों को क्या कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं लोगों के ऊपर, इसलिए कि वो अपने आप को एक एलीट क्लब समझते हैं, वो अपने आप को लोगों से मुख्तलिफ समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी मीन्स रूल बाई ऑफिशियलडम। सरकार जो काम कराना चाह रही है और जिनके थ्रू कराना चाह रही है, हम उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट फिनोमेना। इतने लोगों को मैन करना, हर बंदे के 8-10 बंदों के ऊपर फिर एक, फिर 8-10 लोगों के ऊपर फिर एक, और इस तरह ये हायरार्की जो है, ये जो लेवल्स हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए ग्रेड 17 के लोग हैं, फिर ग्रेड 18 के, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, और उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरीज भी। ये सारे मिला के फिर एडवाइजर्स हैं, वो उसके अलावा हैं जो मुख्तलिफ ग्रेड्स में रखे जाते हैं। ये मिला के इस वक्त कम से कम 70,000 के करीब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को
سرو کر رہے ہیں. 50,000 تو وہ ہیں جو کہ ایک پروسیس کے تھرو آئے, باقی جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا, چاہے وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھیں یا کوئی ضرورت تھی. ایک ٹیکنوکریٹ ہے, وہ ٹیکنوکریٹ جو کام کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بیوروکریٹ نہ کر سکتا ہو, اس لیے اس کو ہائر کر لیا گیا. سو دونوں طرح, کہیں پولیٹیکل مینوورنگ ہے اور کہیں گورنمنٹ کی اپنی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مختلف لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے. بیوروکریسی کے 5 فنکشنز ہیں. نمبر 1, امپلیمنٹیشن آف دی لا اینڈ گورنمنٹ پالیسیز. ظاہر ہے آپ نے, بیوروکریسی نے جو لاز بنائے گئے ہیں, گورنمنٹ کی جو پالیسیز بنائی گئی ہیں, ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور فریم ورک بھی بنانا ہے, پلاننگ بھی کرنی ہے, اور اس کے علاوہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ایکسپرٹیز پرووائڈ کرنی ہے, اور اس کے علاوہ انفارمیشن دینی ہے پرائم منسٹر کو, ریسرچ کرنی ہے, جو پرائم منسٹر جو بھی چیز چاہیے, جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, ان کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو گائیڈنس دینی ہے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے, کون سا آپٹیمل وے ہے اس کام کو کرنے کا, اور کوسی جوڈیشل پاورز اینڈ ریسپانسبلٹی. ان کے پاس میجسٹیریل پاورز ہوتی ہیں, یہ کسی کو بھی نیب کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے پاس وہ پاورز ہوں, اور ان کو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں, جس طرح ٹیکس کلیکشن کی رسپانسبلٹیز ہیں, بجٹری رسپانسبلٹیز ہیں, ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں, اینڈ سو آن. میکس ویبر کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. میکس ویبر کی ہم نے 1-2 ایگزامپلس اس سے پہلے بھی دی ہیں, لیکچرز کے دوران اس کا ذکر بھی ہوا ہے. میکس ویبر نے بیوروکریسی کے بارے میں جو آج سے بہت سال پہلے لکھا تھا, ابھی تک وہ اس طرح ہی چلتا آ رہا ہے, اور اس کے مطابق جو تھیوری آف بیوروکریسی ہے, اس کے جو کمپوننٹس ہیں, 7 کمپوننٹس ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہیں. پہلا ہے ہائرارکی. یہ بیوروکریسی جو ہے یہ ایک ہائرارکی میں چلتی ہے, یہ ہاریزونٹل نہیں ہے, یہ ورٹیکل ہے. 2, ہاریزونٹل ہونا ضروری ہے. گریڈ 17 میں ہو سکتا ہے آپ کے 20,000 لوگ ہوں, 25,000 لوگ ہوں, یا 30,000 لوگ ہوں جو کہ گریڈ 17 میں کام کر رہے ہیں, لیکن مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا پیرامڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کم, پھر کم, پھر اور کم, پھر اور کم, اور ٹاپ پر اس کا صرف سیکریٹری ہوتا ہے کسی ایک منسٹری کا, یا اس کے اوپر فیڈرل منسٹر ہوتا ہے. جب ہم نے گورنمنٹ کا اسٹرکچر ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے ہائرارکی ڈسکس کی تھی, مجھے یاد آ گیا, اور وہاں پر بھی ہم نے میکس ویبر کو بھی ڈسکس کیا تھا. ڈویژن آف لیبر. بیوروکریسی میں بہت پروناؤنسڈ ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے. کون سا شخص کیا کام کرے گا, دیٹس اٹ, اور اس کا اسپین آف کنٹرول اور کمانڈ فوری طور پر بتا دی جاتی ہے, ڈکلیئر کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ یہ والا کام کرے گا, اور اس ایکسٹینٹ تک کرے گا, اس کی یہ ٹیریٹری ہوگی, اس سے آگے یہ نہیں جائے گا, سو آن. کنسسٹنسی. وٹ ایور از ڈن ان دی بیوروکریسی از ڈن ود کنسسٹنسی. اس پہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے, ابھی نہیں, کیونکہ یہ تو ایک تھیوری ہے. اس تھیوری پر ہم بحث بعد میں کریں گے جب موقع آئے گا. qualifications. You need a certain set of qualifications for a bureaucrat. Though probably we discussed in one of the lectures when we were discussing the government structure that in civil services we are selecting, most of the time we are selecting generalists, the people who have knowledge of general things. They are jacks of all trades, but they are not specialists. No technocrat seats in CSS. Only you have to pass an exam and then go through different rituals until you reach the interview stage. And after interview, if you get good marks in interview and written test, ultimately you are selected as a bureaucrat. Otherwise, there are no compulsions, no requirements.
اور یہی وجہ ہے کہ دیر از اے ڈرتھ آف پروفیشنلزم. پروفیشنلزم ہمیں اس وقت آتا ہے جب ہم اس ایک پرٹیکولر آسپیکٹ کے بارے میں، ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں یا ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں اتھارٹی رکھتے ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں، لیکن جب ہم نے اس کو سپرفیشلی پڑھا ہو، کوئی امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ چیز یاد ہی نہ رہے. ہم جب کھیلنے کے لیے جاتے ہیں کتنے پیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں اس کی ساری انٹریکیسیز یاد ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے پیشن کے ساتھ اس میں انڈلج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پڑھائی میں ہم اپنے پیشن کے ساتھ انڈلج نہیں کرتے، وہ ہماری وقتی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ کسی طریقے سے وقت گزر جائے، بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہاں پر بھی وہ وقتی ضرورت جو ہے وہ زیادہ آڑے آتی ہے، وہ زیادہ کام آتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پروفیشنلزم اس میں ڈالیں. اس کے بعد اس کا جو 5th پوائنٹ ہے دیٹ از پروفیشنل پرائیویٹ سیپریشن. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ ویبر نے جو ماڈل دیا تھا اس ماڈل کے مطابق پروفیشنل اور پرائیویٹ سیپریشن ہونی چاہیے. کیا ہم نے اس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ ڈیووشن ٹو پرپز، دے should be devoted to the purpose. They should be devoted to whatever purpose they have been hired for and whatever purpose they have been put into a place or sent to a place for the administration of public. Advancement and seniority. کسی بھی شخص کی سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہنی چاہیے. اگر اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی یا رک جائے گی تو وہ ڈسگرانٹلڈ ہو جائے گا، فرسٹریٹ ہو جائے گا یا ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. اور اگر وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ اپنا کام اتنی لگن سے نہیں کرے گا جتنی لگن سے وہ پہلے کر رہا تھا، کیونکہ اسے انسینٹیوز چاہیے، اسے اکنالجمنٹ چاہیے، اسے پروموشنز چاہیے، اسے سینیارٹی چاہیے کہ میں اگر کسی سے پہلے ایک سروس میں آیا تھا تو مجھے اس سے پہلے پروموٹ بھی ہونا چاہیے، میں اس سے چونکہ سینئر ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ماڈل ہے بیوروکریسی کا. اس پر کہاں کہاں کتنا کتنا کام ہوا، کنسسٹنسی اس میں ہے یا نہیں ہے، کوالیفیکیشن کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، پروفیشنل پرائیویٹ سیپریشن ہے یا نہیں ہے، ڈیووشن ٹو پرپز ہے یا نہیں ہے، اور سینیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا. ان کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے. اب آ جاتے ہیں ہم بیوروکریسی کے بارے میں کیا، وہ تو ایک ماڈل ہے بیوروکریسی کا، لیکن عام لوگ بیوروکریسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بیوروکریسیز ٹرائی ٹو ایکسپینڈ اتھارٹی، بس ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو بس اپنی اتھارٹی ایکسپینڈ کرنے سے کام. جہاں پر ان کو اتھارٹی ویلڈ کرنی ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پر انہی کی اتھارٹی ہو. بیوروکریسیز ٹرائی ٹو ڈیولپ پولیٹیکل کانسٹیچوئنسیز. جہاں جہاں بیوروکریسی ہے وہ وہاں وہاں اپنا کلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی ایک پولیٹیکل اتھارٹی اور اس کو ایک پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی بنا دیتے ہیں. یہ میرا حلقہ ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے. بیوروکریسیز فائٹ اوور جورسڈکشن، ٹیریٹری کے اوپر وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں. دا اسپینڈ اٹ اور لوز اٹ مینٹالٹی، کہ یہ پیسہ جتنا بھی میرے پاس آیا ہے میں اس کو خرچ کرنا ہے بس ہر صورت میں، ورنہ کیا ہوگا، آئی لوز اٹ. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بجٹ کی بات کی تھی کہ 1 سال کے لیے بجٹ بنتا ہے اور اگر اس بجٹ میں آپ نے وہ پیسے خرچ نہیں کیے تو وہ ایکسچیکر کو واپس چلے جاتے ہیں، آپ کو دوبارہ نہیں ملتے. آپ کا رائٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال آپ کو پھر فنڈنگ مل جائے لیکن وہ آپ کا رائٹ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ واپس جائے اس کو خرچ کر دو. بیوروکریسیز ایکسپینڈ دیئر انٹرنل ورک اینڈ نیٹ ورک. وہ اپنا اندر جو ان کا اپنا کام ہوتا ہے اس کو وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا اپنا اسپین آف کنٹرول بڑھے، تاکہ ان کی اتھارٹی بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا نیٹ ورک بڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ ایک کام اگر وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے کسی دوسرے کونے میں کام ہے تو وہ اپنی نیٹ ورکنگ اس طرح رکھتے ہیں تاکہ وہاں پر جو بندہ بیٹھا ہے اس کے تھرو وہ کام کروایا جا سکے. بیوروکریسیز بیکم پروٹیکٹیو اینڈ الوف. بیوروکریسیز جو ہیں یہ پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الوف ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے
نہیں ہے. اب ہم بات کریں گے وہی جب بادشاہوں والی بات ہو رہی تھی. اگر ہم برِ صغیر کو لے لیں، اس برِ صغیر میں بادشاہوں کے فوراً بعد 1857 میں انگریز آ گئے. انگریزوں نے جنگ جیت لی. جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی. جب وہ حکومت قائم کی تو یہ بیوروکریسی جو ہے، ظاہر ہے اس کو انہوں نے سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بیوروکریسی ہوتے 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 جب تک پاکستان نہیں بنا، ظاہر ہے یہ انہی کے انڈر کام کر رہی تھی. جب انہی کے انڈر کام کر رہی تھی تو ظاہر ہے انہی کے رولز، انہی کے ریگولیشنز، انہی کے ایٹیچیوڈز، انہی کے بیہیویئرز، انہی کا وے آف لائف، انہی کی طرح پڑھنا، انہی کی طرح ایکٹ کرنا، ظاہر سارا کچھ یہ انہوں نے ہی سیکھا، وہیں سے سیکھا. اس کے بعد اتفاق سے پاکستان بننے کے بعد بھی جو لوگ بیوروکریسی میں آئے شروع میں، وہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے جن کو انگریزوں نے ٹرین کیا ہوا تھا. اب کیا ہوا؟ دی کالونیل لیگیسی از ایویڈنٹ ایون ان دی انہیریٹڈ نیگیٹو فیچرز آف بیوروکریسی سچ ایز elitism, paternalism, despotism, distrust, centralization, secrecy, formalism, aloofness, hierarchical rigidity and urban bias. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو لیگیسی وہ ساتھ لے کر آئے. ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے. سب سے پہلے جب آپ اکیڈمی میں جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے آفٹر یور سلیکشن، تو وہاں پر جو چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے اس میں ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر دی لیڈرز اینڈ یو ہیو ٹو بہیو لائک لیڈرز. اینڈ رادر دین بہیونگ لائک اے لیڈر ہو لیڈز فرام دی بیک، جس طرح شیپرڈ ہوتا ہے، بھیڑیں آگے جا رہی ہیں لیکن وہ کتنی اچھی طرح انہیں لیڈ کرتا ہے. دے وانٹ ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ اونلی، اور وہ بھی ایلیٹسٹ وے میں. فالو می، واٹ ایور آئی ڈو ڈو اٹ. وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیتے ہیں. یہ عام پبلک ہے. اس کے ساتھ کیا ملنا جلنا؟ وہ ڈسپوٹک ہو جاتے ہیں، آٹوکریٹک ہو جاتے ہیں، ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں وہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں کے ساتھ ہم عام لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک نہیں کرتے. ہم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ صرف نیٹ ورک کرتے ہیں، بیوروکریٹس. اور جب بیوروکریٹس صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک کرتے ہیں تو عوام کے ساتھ تو گھلتے ملتے ہی نہیں ہیں. جب عوام کے ساتھ گھلتے ملتے ہی نہیں ہیں تو وہ عوام کے مسائل کیسے جانیں گے؟ اتفاق کی بات ایسی ہے. اینڈ دس از اے ٹائرنی ان فیکٹ کہ جو CSS کر کے لوگ آتے ہیں، جو بیوروکریسی میں لوگ آتے ہیں، میں 2010-2011 کے سٹیٹس پڑھ رہا تھا اور اس میں پتا چلا کہ اس وقت 51% لوگ جو انڈکٹ ہوئے وہ مڈل کلاس سے تھے. باقی ڈفرنٹ کلاس، ایلیٹ سے کچھ تھے، کچھ پرائیویٹ جو سروس کر رہے تھے اس سے آئے، کچھ لوگ انٹرپرینیورز تھے وہاں سے آئے، کچھ انڈسٹریلسٹ تھے ان کے بیٹے آگے، کچھ لینڈ لارڈز کے بیٹے آگے. لیکن 51% لوگ جو تھے وہ مڈل کلاس سے آئے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایک پرٹیکولر کلٹ کا حصہ بنتے ہیں، کسی بھی ایک گروپ کا حصہ بنتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم اسی گروپ کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. بیوروکریسی میں بھی یہی ہوا کہ وہ لوگ جو مڈل کلاس سے آئے تھے، اس کے باوجود کہ انہیں مڈل کلاس کا زیادہ ادراک ہونا چاہیے تھا اور ان کے مسائل کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے آ کے اپنے آپ کو ایلیٹسزم میں گم کر لیا. وہ بھی اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھنے لگے، وہ بھی اپنے آپ کو معتبر سمجھنے لگے، وہ بھی لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنے لگے اور بیوروکریٹک ویز جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اربن بائس. بیوروکریسی آپ اگر ریسرچ کریں، کبھی پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھتی ہے زیادہ تر. اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی آن دی ڈسٹرکٹ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بیوروکریسی ہے وہ صرف اس پرٹیکولر ویسینٹی کو، جو سٹی کہلاتی ہے، اس سٹی کو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان میں ایک اربن بائس آ جاتا ہے.
وہ اسی حصے کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ارد گرد جو دیہات ہیں یا کمیونٹیز ہیں یا چھوٹے چھوٹے تحصیلیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دس لیگیسی ورک واز پرپیچویٹڈ فردر تھرو دی ارینجمنٹ آف فارن اسٹڈی پروگرامز. اب وہ لیگیسی تو چلتی آ رہی تھی. 1947 میں جو بیوروکریٹس آئے, پھر 1960 میں جو بیوروکریٹس آئے, پھر اس کے بعد بھی جو لوگ آتے رہے, اب وہ لیگیسی چلتی رہی. اس لیگیسی کا نقصان کیا ہوا؟ اب جتنی بھی فورن ٹریننگز آتی تھیں وہ انگلینڈ میں آتی تھیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسپرٹس آتے تھے یہاں پر پڑھانے کے لیے وہ بھی سارے کے سارے انگلش تھے. اور یہ جو سارے ریفارمز تھے یہ بھی سارے کے سارے اسی ویسٹرن تھیری پر اور انہی کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے تھرو یہاں پر ریفارمز کیے گئے. تو لیگیسی برقرار رہی, اسی لیگیسی پر کام ہوتا رہا. All these components constituted the so-called development administration. اور اس ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن کو اتنا ویسٹرنائز کر دیا گیا, اتنا زیادہ ویسٹرنائز کر دیا گیا کہ یہ ایک ویسٹرن ڈومیننس کا ٹول بن گیا. جو انگریز کرتے تھے وہی ہم کرتے تھے, اس لیے ہم تربیت ادھر سے لیتے تھے. اور چونکہ ویسٹ ایون ادروائز یہ چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح چلتے رہیں تاکہ یہ کمیونسٹ کنٹریز جو ہیں ان کے انفلوئنس میں نہ آئیں, چائنا اور رشیا کے انفلوئنس میں نہ آ جائیں کہیں, اس لیے ان کو اپنے ساتھ لگائے رکھو. Most developing nations adopted such Western bureaucratic models without even experiencing similar socio-historical events and contextual realities. اب جب کانٹیکسٹ ہی آپ کا نہیں بنتا, آپ کا سوشو ہسٹوریکل کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, آپ کے حالات مختلف ہیں, ان کے حالات مختلف ہیں, وہ اور طرح رہتے ہیں, ہم اور طرح رہتے ہیں, ان کے کلچرز ڈفرینٹ ہیں, ہمارے کلچرز ڈفرینٹ ہیں, ہمارا وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہے, ان کا وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہے. اس کے باوجود ہم اسی کو اڈاپٹ کرتے چلے گئے. The nature and dimensions of bureaucracy society incongruity. کنگروئنس کہتے ہیں سینرجی کو, کہ وہ آپس میں بہت کانگروئنٹ ہیں, یا یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بڑے کانگروئنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور انکانگروئنٹ ایگزیکٹلی الٹ, جیسے انیپٹنس ہے. یہاں پر انکانگروئٹی کا مطلب ہے سیپریشن, انیپٹنس, absurdity. In developing countries, the above incompatibility between the bureaucratic superstructure and the remaining social formation is manifested in three major dimensions of incongruity. اب بیوروکریسی کا کن تین چیزوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے؟ ایک تو ہو گیا کلچر, دوسری ہو گئی اکانومی, اور تیسرا ہو گیا پالیٹکس. سو بیوروکریسی ورسز کلچر, بیوروکریسی ورسز اکانومی, اور بیوروکریسی ورسز پالیٹکس. یہ تین چیزیں ایسی تھیں جن پر پرابلمز آنا شروع ہو گئیں, اور ان پرابلمز کو مختلف طریقے سے سالو کیا گیا. مثلا کلچر, جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ کلچر کو ہم نے اور طرح ڈومینیٹ کیا, اکانومی کے ساتھ ہم نے اور طرح کے کام کیے, اور پولیٹیشینز کے ساتھ ہم گھل مل گئے, اس لیے کہ ون ون سچویشن تھی. تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈویل کر لیتے ہیں, اس پہ کنٹمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو. ایز اے ریزلٹ the political representatives have become more dependent on bureaucratic experts. اب پولیٹیشین جو تھے وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے بیوروکریسی پر, کیونکہ انہوں نے جو بھی کام کروانے تھے وہ بیوروکریٹ سے کروانے تھے. اور پھر یہ لیگیسی اس لیے بھی چلتی رہی کہ وہ بیوروکریٹ اگر اس شہر میں نہیں رہے گا, کسی اور جگہ پر چلے جائے گا, تو پھر بھی اگر تعلقات اچھے رکھیں گے تو کل کو اس کا کوئی پروڈیجی وہاں پر آ جائے گا, کوئی اس کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہے وہاں پر لگ جائے, اور میرے اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو آٹومیٹکلی میں اس شخص سے بھی فائدہ اٹھاتا رہوں گا. دی ملٹری انٹروینشن ان پالیٹکس. اب یہ ایک بہت ڈفرنٹ قسم کا بیچ میں ایک سینیریو ڈیولپ ہو گیا. دی ملٹری انٹروینشن ان پالیٹکس کریٹڈ اے ویشس سائیکل آف پولیٹیکل انڈر ڈیولپمنٹ
because the military emphasized strong state apparatus, order, professionalism and discipline, but undermined political mobilization, pluralism and spontaneity. اب جب ملٹری نے انٹروین کرنا شروع کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ملٹری نے تو 1958 سے ہی انٹروین کرنا شروع کر دیا. ملٹری بیوروکریسی ایک نئی ٹرم کوائن ہو گئی. جو لوگ ملٹری سے آتے تھے اور بیوروکریٹک پوسٹ پر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ زیادہ پاورفل ہوتے تھے. اب ملٹری کے ویز ڈفرنٹ ہیں, بیوروکریسی کے ویز ڈفرنٹ ہونے چاہیے تھے, لیکن ملٹری سے بھی ہمارے جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے یہ چیزیں سیکھی اور ان چیزوں کو اپنے اندر انکارپوریٹ کرنا شروع کر دیا. آرڈر, پروفیشنلزم, ڈسپلن. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو انکارپوریشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں سیکھ لیں, لیکن ان کا یہ دوسروں سے کروائیں گے, خود نہیں کریں گے. اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ وہ جو پولیٹیکل موبلائزیشن تھی, پولیٹیکل پارٹیز ظاہر ہے اس دور میں پھر ہوتی نہیں ہیں, تو پولیٹیشینز کے ساتھ یا پولیٹیکل موبلائزیشن تو اس وقت بیوروکریٹس کی ہوتی ہی نہیں ہے, اور اس وجہ سے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا بہت تھوڑا رہ جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب لوگ نہیں ملیں گے آ کے آپ کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے یا وہ لوگ جو کہ بیوروکریسی سے وہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آہستہ آہستہ ان میں وائڈ بڑھتا چلا جائے گا, گیپ ان میں بڑھتا چلا جائے گا. The purpose of these example or citing these example is to make a point that in developing countries there is incongruity between the rhetoric of political neutrality of state bureaucracy and the reality of its politicized nature and role. Stark different تھا. جو رول تھا ان کا, جو نیچر آف رول تھی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت ایک تو دور کر لیا, الوفنس آ گئی, دوسرا ڈسپوٹک ہو گئے, تیسرا اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھنے لگے, اور اس سے پرابلمز جو ہیں وہ اور زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بیوروکریسی ورسز اکنامکس. بیوروکریسی کو اس بات کا پتا تھا کہ اکنامکس جتنی بھی لوگوں تک جانی ہے وہ ہمارے تھرو ہو کے جانی ہے, اور اس وجہ سے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو بہت ساری فنڈنگ جاتی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بہت ساری اسٹیکس جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ, جتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہونی ہے, جتنے اس کے علاوہ انکم کی ریڈسٹریبیوشن ہونی ہے, ویلفیئر کے کام جتنے بھی ہونے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے تھرو ہونے ہیں. اور چونکہ یہ ہمارے تھرو ہونے ہیں اس لیے وہ فوری طور پر اسٹف نیکڈ ہو گئے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں سے دور ہوتے چلے گئے, یہ ویلفیئر کے جتنے کام تھے یہ بھی نہ ہو سکے. جنریشن آف امپلائمنٹ انہوں نے اپنے لوگ ڈالنے کی کوشش کی. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوا تھا کہ جب نان پارٹی بیسس پر الیکشنز ہوئے تھے, جب گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہم لوکل باڈیز کا اور ڈیسینٹرلائزیشن کا ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں جو ایک نئی پود سامنے آئی وہ یا ملٹری کے لوگوں کے رشتہ دار تھے یا پھر بیوروکریٹس کے رشتہ دار تھے. اس لیے کہ انہوں نے, جیسے وہ ٹیریٹری کی بات ہوئی تھی, انہوں نے اپنی ٹیریٹریز بنا لی اور پولیٹیکل انٹیلیجنس جو ہے وہ شروع کر دی, پولیٹیکل مینوورنگ شروع کر دی. Bureaucracy versus culture. The contemporary Western model of bureaucracy emerged and expanded within a cultural context that embodied certain values and norms such as secularism, individualism, rationality, competition, profit motive and achievement orientation. یہ ساری چیزیں آئیں ضرور, لیکن یہ بیوروکریسی نے ان کو بالکل الٹ لے لیا اپنے اندر. تو وہ جو انہوں نے اپنا ایک پورا گروپ تھا بیوروکریسی کا, اس میں تو یہ چیزیں آ گئیں, لیکن انہوں نے آگے جو کامن گڈ کے کام تھے ان میں یہ چیزیں کسی بھی طور پر ان پٹ کے طور پر یا انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوئے. It is also imperative to understand the implications of this incongruity for various social forces and interests. First, the disparity between the overdeveloped bureaucratic apparatus, جو کہ بہت زیادہ ڈیولپ کر گیا تھا,
اینڈ دی انڈر ڈیولپڈ پولیٹیکل سسٹم. اور پولیٹیکل سسٹم چونکہ وہ چلے نہیں رہا تھا, وہ انڈر ڈیولپڈ تھا, ہیز لیڈ ٹو دی فارمیشن آف بیوروکریٹک ایلیٹزم اینڈ پیٹرنلزم. ایون جو بڑے بڑے پولیٹیشینس تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا وہ بیوروکریٹس جو کہ ہیم آف دی افیئرس پر ہیں, جو کہ میٹر کرتے ہیں, وہ ان کو پیٹرنلائز کریں, ان کو پیٹرنائز کریں. اور اس طرح بیوروکریسی جو تھی وہ پولیٹیکل جو فگرز تھے ان کے اوپر بیٹھ کے آ کے اور ان کو منور کرنا شروع کر دیا, ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹرن لیتے ہیں. یہ تو رن آف دی مل جو چیزیں تھیں آپ کے ساتھ وہ میں ڈسکس کر رہا تھا. اب یہاں پر کوشچن آتا ہے, وائی دی پاکستانی بیوروکریسی از سو ال آرگنائزڈ. اس کو تو بہت آرگنائزڈ ہونا چاہیے تھا. جب اس کے پاس اتنی پاورز تھیں, جب اتنا بڑا نیٹ ورک ان کے پاس اویلیبل ہے, اور جب یہ اتنے کام کر سکتے ہیں, جب ان کے پاس فائنینشیل پاورز اتنی اویلیبل ہیں, تو پھر یہ اتنے ال آرگنائزڈ کیوں ہیں؟ جہاں کہیں بھی ہمارے پرسنل آبجیکٹیوز کمولیٹیو آبجیکٹیوز پر حاوی ہو جاتے ہیں, جہاں پر بھی ہمارے پرسنل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کمیونٹی کے آبجیکٹیوز پر حاوی ہو جاتے ہیں, وہاں پر وی ٹینڈ ٹو بیکم ill organized. The paradox is that if the state has to provide services, administer justice, maintain law and order, and bring about prosperity, and if it has to be effective, it has to have a good bureaucracy, not the type of bureaucracy we have at this point of time. جن کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, who are more interested in getting postings, transfers, and promotions rather than getting things done for the poor people or the community around them. A country of 150 million people cannot be managed as a tribe on the basis of personal dealings and jirga morality. اور یہی ہو رہا ہے. بیوروکریسی نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھ لیا, اور اسی کے مطابق, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے بیوروکریٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں, ناٹ ایٹ آل. ہم چونکہ جنرلائزڈ بات کر رہے ہیں, جنرالٹی پہ بات ہو رہی ہے, تو اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو کم بیوروکریٹس ایسے ہوں گے جو درد دل رکھتے ہیں, جو انسانیت کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں, جو بہت آنےسٹ ہیں, جو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں, جو بہت اپ رائٹ ہیں, جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پروفیشنل ایکیومین اور ایکسپرٹیز بھی ہیں. مگر جب میجورٹی خراب ہو تو الٹیمیٹلی وہ سیٹ اپ جو ہے وہ روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے, روٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اٹ نیڈز رولس بیسڈ اینڈ امپرسنل ڈیسیژن میکنگ وچ از دی ہال مارک آف اے ریئل بیوروکریسی. جب تک یہ رول بیسڈ نہیں ہوگا بیوروکریسی, جب تک رول بیسڈ نہیں آئے گی, ومز بیسڈ, ومزیکل نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی, یہ رول بیسڈ ہونا چاہیے. اور ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ امپرسنل ہونی چاہیے, پارشل نہیں ہونی چاہیے, ومزیکل بالکل نہیں ہونی چاہیے, رولز اینڈ ریگولیشنز پہ بیس ہونی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ایک ریئل بیوروکریسی کا جو خواب ہے وہ ہمارا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. ہم ہمیشہ اسی انتظار میں رہیں گے کہ کب ایک اچھا سیٹ آف بیوروکریٹس ہمیں ملے جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو اس سٹیج تک یا اس لیول تک لے جائے جہاں پر آٹومیٹکلی ڈیولپمنٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے. ٹو ریبلڈ پاکستان دی فرسٹ پریورٹی شوڈ بی ٹو ریسٹرکچر دی بیوروکریسی بیکاز دیٹ از دی مشین that maintains law and order, implements public policies and produces services. جب بیوروکریسی خود ان چیزوں کے خلاف ہو جائے, وہ لا اینڈ آرڈر کی بجائے لا اینڈ آرڈر کو مینوپولیٹ کرنا شروع کر دے, وہ امپلیمنٹ کرنے کی بجائے پبلک پالیسیز ان میں لکونہ تلاش کرنے کی کوشش کر دیں اور اس میں اپنے پرسنل آبجیکٹو تلاش کرنا شروع کر دیں, وہ اپنے جو سکوائنز ہیں, اپنے جو ریلیٹیوز ہیں, ان کو اگر اس پروسیس میں لانا شروع کر دیں کہ ان کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو
دوسرے لوگوں کو پریشرائز کرنا شروع کر دیں تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اور بیوروکریسی میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے, ان کی بیس اتنی اسٹرانگ ہے, ان کا پلیٹ فارم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک کسی بیوروکریٹ کو سزا نہیں ہوئی. بہت کم ایسا ہوا کہ ان کو سزائیں دی گئی ہوں, اور جو سزائیں دی گئی کسی زمانے میں ہم سمجھتے ہیں, مطلب وی ٹیک اٹ دی ادر وے راؤنڈ, کہ وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے دی گئی ہوں کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہو. اب پاکستان کی, میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو سول سروسز تھیں انہوں نے 1960 تک بڑا اچھا کام کیا. وہ سول سروسز کی بیس پر ہی پاکستان نے ترقی کرنا شروع کر دی. 1947 میں جس ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں پاکستان تھا, جتنے پور حالات میں پاکستان تھا, وہاں سے جو ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی اور 1960s میں پاکستان جہاں تک پہنچ گیا تھا اس میں بیوروکریسی کا بہت بڑا رول تھا. وہ بیوروکریسی جو ڈیڈیکیٹڈ تھی, جو کمیٹڈ تھی اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی. The British legacy of requiring public servants to resist social pressures and act according to rules lasted a few years after 1947. وہی 1960s والا یہ ایک پیریڈ تھا جہاں تک اس نے لاسٹ کیا. But our clannish tendencies could not bear the relative neutrality and inapproachability of civil servants. جو کلینش ٹینڈنسیز ہیں نا, ہم اپنے اپنے کلین بنا لیتے ہیں, یا ہم اپنے اپنے کلین کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے اس کلین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارم بننے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ گروپس بننے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپس میں لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ جو نیوٹرلٹی ہے اور ان اپروچیبلٹی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پھر ہم اپنے کلین کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں. تو نیوٹرلٹی تو ختم ہوگی. ان اپروچیبلٹی, پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ جو ایک بیوروکریٹ ہے وہ ان اپروچیبل ہے, وہ رشوت نہیں لے گا, وہ غلط کام نہیں کرے گا. مگر اب بہت مشکل ہے. Steadily, the walls between the public and private interests were breached. Thus began the rot of public services, which continues unabated. جس طرح جج ہے نا, جسٹس اے آر کیانی, آپ نے نام سنا ہوگا ان کا, وہ شادیوں کی تقریب میں نہیں جاتے تھے. جب لوگ ان کو کسی اور تقریب میں بھی بلاتے تھے تو وہ یوزلی ان تقریبات میں نہیں جاتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے, بائی دی وے انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے تو ان کا اس طرح میں بائسڈ ہو جاؤں گا. جب میں ان لوگوں سے ملوں گا, گورنمنٹ مجھے کسی فنکشن میں بلاتی ہے, آئی ایم obliged کہ مجھے بلایا گیا ہے, اور جب میں obliged ہوں گا تو ہو سکتا ہے کل کو میں گورنمنٹ کو oblige کرنے کی کوشش کروں, تو اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا. شادیوں میں جب جاؤں گا اس کا مطلب ہے لوگ مجھے oblige کر رہے ہیں, لوگ میرے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے, نیٹ ورکنگ کی کوشش کریں گے, تو میں اسٹینڈ الون ڈیسیژنز نہیں لے سکتا. آئی ایم اے ہیومن بینگ. یہ وہ چیز تھی جو آہستہ آہستہ ہماری بیوروکریسی سے ختم ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کنائونس کرنا شروع کر دی پولیٹیکل فگرز کے ساتھ اور بڑے بڑے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ میٹر کرتے تھے اس پرٹیکولر کمیونٹی میں. Public servants began to be rewarded and punished for their willingness to collude with politicians, notables and the military. اور انہیں پتا چل گیا کہ اس طرح تو ہمارے اوپر نوازشات کے دروازے کھل گئے. ہم اگر کلوڈ کریں گے with the politicians, with the military brass and with the landlords, تو ہمارے بہت سارے کنیکشنز ڈیولپ ہوں گے. ان کنیکشنز کے تھرو ہم اپنی پوسٹنگز بھی لے سکتے ہیں, ہم اپنی ٹرانسفرز بھی کرا سکتے ہیں, ہم اپنی پروموشن بھی کروا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بے تحاشا پیسہ بھی کما سکتے ہیں. The deadly blow to the bureaucracy's professionalism and integrity was given by the democratic regime of 70s, which removed the constitutional security of tenure for civil servants.
جب 1300-1400 لوگوں کو نکال دیا گیا اور ان کی جو سیکیورٹی آف ٹینیور تھی اس کو بھی انل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹرل انٹری کے طور پر بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو داخل کر دیا گیا CSS میں، اس سے بیوروکریسی میں ایک اور طرح کی پرابلم آنا شروع ہو گئی. آفٹر دیٹ دی اتھارٹی ٹو پوسٹ، ٹرانسفر اور ریٹائر began to be used to beat public officials into submission. اب سرکار کو طریقہ ہاتھ آ گیا، ان کو وہ ٹول مل گیا جس سے وہ بیوروکریسی کو مجبور کر سکتے تھے to adopt their way of working or adopt their wishes یا work for their wishes, work for their whims. اور اسی طرح اس کے بعد کا جو 70s کے بعد کا جو ایراز آئے جس میں 3-4 ایراز شامل ہیں، اس میں بھی یہ چیز اسی طرح ہی جاری رہی. What he began was completed by successive regimes. اس کے بعد ملٹری رولر آ گئے. جب وہ آئے تو انہوں نے سول سروس کو ملٹری آفیسرز کے ساتھ فل کرنا شروع کر دیا، اور ٹاپ پہ سارے ملٹری کے آفیسرز آ کے بیٹھ گئے. اب اس سے ایک نیا پرابلم شروع ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں کی آپس میں سکرمش شروع ہو گئی. دونوں ڈیگرز ڈرون ہو گئے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ملٹری بیوروکریسی واز اسٹرانگر، اور وہاں سے بیوروکریسی جو تھی وہ خراب ہونا شروع ہوئی. Politicians and the military have demoralized the bureaucracy, turning it into a collection of self-serving individuals instead of an institution based on rules, the hierarchy of authority, accountability and professional ethics. جب جی چاہا، جس کا جی چاہا، اچھا جس نے ہماری بات نہیں مانی، نو پرابلم، اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں، اس کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں جہاں پر یہ ساری عمر جا کے روتا رہے گا. اور پھر جو مین سٹریم پولیٹیشنز تھے یا مین سٹریم ملٹری برانچ تھی، اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں، ان کے دوستوں، انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. کسی اچھی جگہ پر پوسٹنگ لینی ہے تو بھی کنیکشنز کام آنے شروع ہو گئے، اور کسی کو کسی جگہ پر پوسٹنگ نہیں کرانی تو بھی کنیکشنز کام آنے لگے. کہیں باہر جانا ہے تو بھی کنیکشنز کام آنے لگے، اور یہ کنائونس جو ہے دس بیکیم پرابلمٹک فار دی گورنمنٹ اینڈ فار دی رننگ آف گڈ گورننس. ناٹ دیٹ پولیٹیکل رولرز should have no part in public administration. ایسا ہو نہیں سکتا. They should have a role to play in public administration. They lay down the laws, define objectives, and decide strategic policies. Yet, transforming laws and policies into actions is the job of professional bureaucracy. یہ politicians کا کام نہیں ہے، اور اس کو ٹرانسپیرنٹ وے میں کرنا اور اکاؤنٹیبل وے میں کرنا یہ بیوروکریسی کا کام ہے. لیکن پولیٹیشنز نے اس میں انڈلج کرنا شروع کر دیا، انہیں پریشرائز کرنا شروع کر دیا، انہیں برائب کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں لیورن کرنا شروع کر دیا. تمہاری اس سے بہتر جگہ پر پوسٹنگ کروا دوں گا، تمہاری اگلے لیول پر پروموشن کروا دوں گا. ٹرانسفرز، پوسٹنگز، پروموشنز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریمپینٹ ہونا شروع ہو گئیں. ہم ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں. Bureaucracy can be effective only if it has the assurance of protection from the vindictive actions of rulers. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک پرٹیکولر لیکچر میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ملٹری نے اپنے آپ کو کیسے الوف رکھا ہوا ہے. وہاں پر آپ پولیٹیکل انٹروینشنز نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹریم لائنڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور یہی ایک اور وجہ ہے کہ جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ اتنا کرپٹ نہیں کرتے جتنا بیوروکریسی کے لوگ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پر کمانڈ اینڈ اتھارٹی، رولز اینڈ ریسپانسبلٹی، اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی سارے کے سارے اسٹریم لائنڈ ہیں، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں پر اگر پوسٹنگ ہونی ہے تو وہ کن بیسس پر ہونی ہے، پروموشن ہونی ہے تو وہ کن بیسس پر ہونی ہے، اور اگر کوئی فورن پوسٹنگ ملنی ہے
تو اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے, اگر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے. اور اس کی وجہ سے وہاں پر کربنگز کم ہوتی ہیں, یہاں پر زیادہ ہوتی ہیں. سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں میں, آپ کو یاد ہوگا, کچھ بیوروکریٹس کو جن کو گورنمنٹ نے ریموو کر دیا تھا, ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. جن کو سسپینڈ کر دیا تھا ان کو ری انسٹیٹ کر دیا, یا ریموو کر دیا تھا ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. اور وہ جو نیپوٹزم تھی, منسٹریل نیپوٹزم تھی اور آربیٹریرینس تھی, اس کا انہوں نے نوٹس لیا کہ یہ اس طرح ڈیسیژ جو ہیں وہ اتنے آربیٹریری ڈیسیژ نہیں ہونے چاہیے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں ری انسٹیٹ ہو گئے. ادروائز اگر یہ ڈیسیژن لے لیا جاتا اور اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جاتا تو شاید بیوروکریسی کے لیے پھر وہی ڈپریسو ڈیز آنا شروع ہو جاتے. وہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر پھر آفت آنے والی ہے. اب اگر یہ بل بنا دیا جائے, اس کو ایک بل میں انیکٹ کر دیا جائے, the initiative should be followed by a bill to enact the security of tenure and containment of the discretionary powers of rulers for appointments, transfers and promotions of public officials. اگر اس کو ایک رول بنا دیا جائے اور کرٹیل کر دی جائیں پاورز پولیٹیشنز کی, ان کو کنٹین کر دیا جائے ان کی پاورز کو, اور بیوروکریسی کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع ملے, جو اپ رائٹ بیوروکریٹس ہیں, جو آنےسٹ بیوروکریٹس ہیں, جو پروفیشنل ہیں, ان کو اچھی پوسٹنگ دی جائیں, تو آٹومیٹکلی بیوروکریسی کو, باقی جو ریمیننگ بیوروکریسی ہے, اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے لیے بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. ہم اچھا کام کریں گے تو پوسٹنگز اچھی ملیں گی, ہم اچھا کام کریں گے تو ہماری پروموشنز ہوں گی, ورنہ پروموشنز نہیں ہوں گی. The reconstruction of Pakistan's bureaucracies has to begin with restoring the rule of rules. جب تک رولز کا رول نہیں ہوگا in public services and ensuring security of tenure with accountability, اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اس لیے پاکستان کی جو بیوروکریسیز ہیں, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو نئے سرے سے ری رائٹ کرنا پڑے گا. ان کے بہت سارے رولز, ریگولیشنز, پالیسیز, پروسیجرز نئے سرے سے بنانے پڑیں گے. ان کی انڈکشن کے رولز نئے سرے سے بنانے پڑیں گے. ان کی جو سروسز کی آپس میں لڑائیاں ہیں, ان کو کنسیڈر کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں. وائی اٹ از پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز, جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ سروسز نہیں ہیں, لیکن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جو ہیں وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں. وہ باقی گروپس ہیں, سیکریٹریٹ گروپ ہے, او ایم جی گروپ ہے, کسٹم گروپ ہے, صرف پولیس سروسز ہیں اور فائنانس کی سروسز ہیں. یہ 3 سروسز ہیں, باقی گروپس ہیں. تو ان میں یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ جب تک اس ڈسپیرٹی کو ریزالو نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک مسائل حل ہوں گے نہیں. ابھی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں. اس وقت جتنی بھی سول سروسز ہیں, جتنے بھی ہمارے کیڈرز ہیں, 14 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, 14 ڈفرینٹ گروپس ہیں. ان میں سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ ڈی ایم جی کا گروپ ہے. اور جو ڈی ایم جی کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل, اور یوزلی ان 90% کیسز جو سیکریٹریز لگتے ہیں آ کے گریڈ 22 میں, ان میں ڈی ایم جی کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, یا وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو ڈی ایم جی والوں کے بہت قریب ہوتے ہیں. یہ ایک پیراڈاکس ہے, یہ ایک پرابلم بھی ہے, لیکن یہ ہے. اور جب ایک چیز ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. جب ہم رولز ریگولیشنز بنانے لگیں گے, اور اگر ان رولز اینڈ ریگولیشنز میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھ لیا گیا, سب کو ایکول امپورٹنس دی گئی, بجائے اس کے کہ کسی ایک کیڈر کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے اور کسی دوسرے کیڈر کو بالکل امپورٹنس نہ دی جائے, تو بھی پرابلم پیدا ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ایک بیلنس بنا دیتے ہیں, بیلنس کریٹ کر دیتے ہیں, تو پھر یہ پرابلمز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر یہ کربنگز کم ہونا شروع ہو جائیں گی. Pakistan's bureaucracies are plagued by many ills other than insecurity and loss of professionalism. ills, یہ جو insecurity اور loss of professionalism ہے, اس کے علاوہ بھی embezzlements, bribes and so on. There are so many. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب رول آف لا ہو, رولز اسٹرکٹ ہوں,
جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی نیب کیا جائے اور ان کو بھی سزائیں دی جائیں, اور جب یہ سلسلہ چلے گا تو اس کے بعد شاید آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگی. Pakistan's bureaucracy needs new codes of ethics for public responsibilities. A wide-ranging exercise should be undertaken to formulate detailed codes of conduct for various services. اور ان سارے کاموں کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی فنڈنگ کی یا فارن ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. Apart from changing the behavioral norms of the bureaucracy, its structure and processes need a major overhaul, as all steps in the public decision-making processes, from record keeping to information gathering to noting and to drafting and to the decision criteria and performance evaluation of officials have ossified. اس میں جمود طاری ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جمود کا شکار ہو گئی ہیں, انرشیا کا شکار ہو گئی ہیں, ایک کی جگہ پر سٹیٹک ہو گئی ہیں. ان کے جس طرح کہتے ہیں نا فاسلز بن گئے, ان کے یہ سارے فاسلز بن گئے ایک کی جگہ پر. ان کو ریجوونیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان میں نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نئی روح پھونکی نہیں جائے گی تھرو رولز اینڈ ریگولیشنز, نیو رولز, نیو ریگولیشنز, نیو کرائٹیریاز, نیو کوالیفیکیشنز, اس وقت تک یہ ایشو شاید حل نہ ہو. ٹو ریسرکٹ بیوروکریسیز extensive and sustained efforts spread over years have to be made to rewrite rule books, redefine rules and reorganize responsibilities. A task that does not need large resources or foreign aid but imagination, knowledge and commitment. اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. Finally, administrative reconstruction cannot be sustained without the transparency of decision making and enactment of citizens' rights to information and answerability. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جتنی پبلک انفارمیشن ہے ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ آنسریبل ہیں ٹو اے پرٹیکولر سسٹم, اس وقت آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں گے. اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے کام کرنا شروع ہوگی. اس وقت آپ کی ٹرانسفارمیشن ٹورڈز گڈ گورننس شروع ہوگی. ایکسپوئر آف پبلک ایجنسیز ٹو دی سٹیزنز اسکروٹنی اینڈ دی میڈیاز گیز ول میک دم ایفیشینٹ اینڈ ریڈیوس دی اسکوپ آف کرپشن. لوگوں کو جب ایکسیس ہوگی پبلک پیپرز دیکھنے کی, آپ کے پاس جتنے بھی پیپرز ہیں میں ان کو جا کے دیکھ سکتا ہوں, آپ نے جو کام کیے ہیں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے وہ واچ ڈاگ کی طرح ان پر نظر رکھے ہوئے ہوگا. تو بہت تھوڑے عرصے میں امید ہے کہ آپ ایک ایفیشینٹ ورک فورس جو ہے وہ آپ کریٹ کر لیں گے, وہ آپ ڈیولپ کر لیں گے بیوروکریسی کی. Civil society and the media should mount a strong campaign to make administrative reforms as the top priority for the platforms of political parties. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اب کوٹ آف دی ڈے ہو جائے. بیوروکریسی ڈسٹرائز انیشیٹو. There is little that bureaucrats hate more than innovation, especially innovation that produces better results than the old routines. Improvements always make those at the top of the heap look inept. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رہے, چیزیں جیسے چل رہی ہیں اسی طرح چلتی رہیں, ہمیں اپنا آپ اس میں انویسٹ نہ کرنا پڑے, ہمیں اپنا نالج اس میں انویسٹ نہ کرنا پڑے, ہمیں انفارمیشن اس میں انویسٹ نہ کرنی پڑے. ظاہر ہے جب نئے کام ہو رہے ہوں گے, نئے انیشیٹوز آ رہے ہوں گے, نئی انوویشنز ہو رہی ہوں گی, تو بیوروکریسی کو بھی کام کرنا پڑے گا. اور بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی تو اس سٹیج پر ہے جہاں پر وہ بالکل انیپٹ نظر آتی ہے. امپروومنٹس جب بھی آتی ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل انیپٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نظام جس طرح چل رہا ہے, جو سسٹم جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ ہی آئے تو اچھا ہے. مگر یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بیوروکریسی کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک نئے پاکستان کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ڈیولپ پاکستان کی ضرورت ہے. ہم آج کے بعد کی جو جنریشنز ہیں ان کو
ہم ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں جو کہ فلرش کر رہا ہو، گرو کر رہا ہو، ڈیولپ کر رہا ہو. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، چاہے وہ پالیٹیشینز ہیں، چاہے وہ ریلیجس پارٹیز کے کرتا دھرتا ہیں، یا میرے اور آپ جیسے عام ہیومن بینگز ہیں، جب تک ہم مل جل کے اپنا رول نہیں نبھائیں گے، جب تک ہم اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان فلرش نہیں کرے گا اور اس سٹیج پر نہیں پہنچے گا جس کی ہمیں خواہش ہے. تو جناب یہ تھا آج کا لیکچر بیوروکریسی پر، رول آف بیوروکریسی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارا جو بیوروکریٹک پروسیس ہے وہ بہتر ہو سکے. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.